اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر اور نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کے حوالے سے آج کچھ گفتگو ہوگی۔ سورۃ سبا آیت 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بس اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کی ہمت و توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا بس وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ متفقن علیہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت آئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہو نہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً رمضان میں اس قدر صدقہ خیرات کرتے تھے، سخی ہو جاتے تھے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جیسے تیز آندھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ انہی راوی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث تھی۔ ایک اور متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو،
چاہے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا ہے۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر یعنی نو مسلم کی طرف سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرور دی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں جن کو آپ نے دیا ہے دوسرے لوگ زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ انہوں نے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا ہے کہ